اہل سنت کی اکثریت وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے مسئلہ فدق کے اندر، اور کہ ان کو برحق اور ثواب مانتی ہے، جبکہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ان کے ساتھ نہیں ہے اہل سنت کی اکثریت، بلکہ شیعہ کھڑے ہیں ان کے موقف کے ساتھ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میرا موقف حضرت علی کے ساتھ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے اس ایگزیکٹو ڈیسیژن کو مان لیا نا، چاہے کس وجہ سے مانا، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اسٹیبلش ہو گیا نا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب رہ گیا ٹیکنیکلی گراؤنڈز، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے تو وہ واپس کر دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ایک پورا ٹریک ریکارڈ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کتنے اختلافات ہوئے۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر آتے تو شاید عمر بن عبدالعزیز والا ڈیسیژن کرتے۔ حضرت ابوبکر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا یہ جو ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے اس کے کانسیکوینسز یہ نکلیں گے بعد میں۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نبی الاسلام کی مسند کے اوپر بیٹھا ہوں، نبی الاسلام اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اب ان کے بیہاف پہ میں کروں گا، اس کی کمائی جائے گی آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی لیے انہوں نے وہ حدیث وراثت والی بھی سنائی کہ اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کے بہاف کے اوپر مینجمنٹ کی تو پھر ضرورت نہیں، ہم اسے مینیجریل ایشو سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت ابوبکر اس وقت عمر بن عبدالعزیز والا ڈیسیژن بھی کر دیتے، حضرت علی کے والے کر دیتے، حضرت عباس کے والے کر دیتے، تب بھی درست ہوتا۔ الٹیمیٹلی جو ہوا، سیدنا علی نے اس ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کیا، ان کی ایکسیپٹنس نے اس چیپٹر کو کر دیا کلوز۔ اب اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ نکلنا تب ہوگا جب میں وہی بات کروں گا کہ امیر شام والا مسئلہ مولا علی کی وفات تک ڈسپیوٹڈ رہے، وہ قیامت تک ڈسپیوٹڈ رہے گا۔ جو مسئلہ ڈسپیوٹڈ نہیں رہا کسی بھی وجہ سے، سیدنا علی نے اسے ایکسیپٹنس دے دی ہے، تو آج اس کے اوپر بات کرنا کوئی دین کی خدمت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک خام خواہ کی ایک وہ بحث ہے جس کا اینڈ رزلٹ تو بہرحال اس صورت میں نکلے گا جس سٹانس کے اوپر سنیت کھڑی ہوئی ہے، شیعہ والے سٹانس پہ نہیں نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ حضرت علی وہی موقف رکھتے ہیں، اور شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی نے امت کے وسیع تر مفاد میں کر لیا۔ سرکار اگر اس وقت امت کا وسیع تر مفاد ضروری تھا نا، آج تو زیادہ ضرورت ہے، آج تو 7100 فرقے بن چکے ہیں، تو مہربانی کرو امت ہے اس معاملے نو اتنے ٹھپ کر دو۔ بہرحال یہ بات ٹھیک ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، ظاہر اختلاف رائے تو اس سے بڑا کیا ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز نے بالکل حضرت بکر کے یعنی بالکل اپوزٹ ایک ڈیسیژن کیا۔ اس کا مطلب یہ مسئلہ انہوں نے اجتہادی سمجھا، اس کو چینج کر دیا۔ تو لیکن یہ تو یہاں تک آپ کی جو بات ہے یہ درست ہے کہ اس کو اس چیپٹر کو کھولا نہ جائے، چھڑا نہ جائے، لیکن جو شخص اس کو کھولتا ہے اور وہ یہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ جی معاذ اللہ سیدہ کائنات جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں وہ خطا پر ہے، نہیں ہے، اور اس میں دلائل دیں، نہیں وہ تو یہ جو بہت بڑا مجرم ہے۔ اسے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جو تم بدعت کر رہے ہو، کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کبھی کہا کہ آپ خطا کے اوپر ہیں؟ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ حضرت ابوبکر نے دونوں میں سے ایک رائے کو اڈاپٹ کیا، صحیح ہے، رائے دے دی، ایک رائے لیکن تھی، اپنے الفاظ دوسروں کے اس میں نہیں یہ تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ غلوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ شیعہ چونکہ حضرت ابوبکر پہ لعن طعن کرتے ہیں، ہم یعنی حضرت فاطمہ کی غلطی کو اسٹیبلش کریں نعوذ باللہ، تاکہ حضرت ابوبکر کو بچا لیں۔ تو اس طرح تو نہیں وہ بچیں گے۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رائے تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پتا ہوتا کہ بعد میں یہ ہونا ہے تو یہ ایسا نہ ہوتا۔ ظاہر مستقبل تو کوئی نہیں جانتا تھا نا۔ صحابہ کرام کو اگر ان جنگوں کا پتا ہوتا، علم غیب ہوتا، ایک دوسرے کے دل کا حال جانتے ہوتے، تو اس طرح جنگیں بھی نہ ہوتی، معاملات حل ہو جاتے۔ دیکھیں نا جنگ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ جی قصاص عثمان ہے اور حضرت علی سیریس نہیں ہے۔ اگر حضرت طلحہ زبیر عائشہ حضرت علی کا دل کا حال جانتے ہوتے کہ یہ سیریس تو ہیں لیکن یہ ان کے جینون پرابلم ہے، تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی، علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا۔ یہ تو بعد میں اولیاء اللہ ایک دوسرے کے حال دل کے جانتے ہیں نا، صحابہ تو نہیں جانتے تھے۔ ادھر بھی یہی بات میں کروں گا کہ جو یہ والا ایشو تھا، حضرت ابوبکر کو تو نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہو جانا ہے۔ ادروائز حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ڈیسیژن کیا ہے
شاید یہ ڈیسیجن وہ کر دیتے. خطا والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. خام خواہ ایک چیز کو اٹھانا اس حوالے سے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناسبیت ہے. ناسبیت, ہاں بالکل ناسبیت ہے. کیونکہ دیکھیں یہ لوگ بے گناہ بے خطا معاویہ تو نعرہ لگا رہے ہیں, اور سیدہ جب فاطمہ کی باری آئی ہے سلام اللہ علیہا تو ادھر خطا, اور پھر جب تھوڑا دبایا تو پھر خطا اجتہادی اور یہ چیزیں شروع ہو گئیں. تو خطا اجتہادی تو پہلے دن سے امیر شام کے بارے میں سب کو پتا ہے. ادھر جب نعرہ تمہارا لگا رہا تھا وہ باپا جانی اور اس کی سپورٹ میں تم لوگ کھڑے تھے, اس وقت نہیں اس کو کسی نے مت دی کہ یہ تو نعرہ لگ ہی نہیں سکتا. عمار بن یاسر تو بے خطا بے گناہ نہیں شہید ہوئے, ان کو مارنے والی جو پارٹی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار, اس کو تم بے گناہ بے خطا کہہ رہے ہو. یہ ناسبیت ہے, بالکل کھلی. جب تک ہم تھے علی بھائی تب تک یہ چیزیں نہیں تھی, بلکہ ہمیں لگتا یہ تھا کہ ہم شاید شیعوں کے قریب ہو رہے ہیں. لیکن ابھی اچانک سے یہ اچانک نہیں ہے میرے بھائی. جس طرح میڈیا کی وجہ سے جنگ جمل صفین نہروان اچانک سے سامنے آ گئی ہیں, ہے یہ کتابوں میں پہلے بھی تھی, یہ بھی ابھی اچانک سے سامنے اس لیے آئی ہیں کہ بریلویت اسی کا نام ہے. جی احمد بریلوی صاحب جو ہے نا وہ اور احمد سرندی, یہ امیر شام کے دفاع وہی کرتے ہیں جو اشرف جلالی صاحب کر رہے ہیں. یہ مسئلہ پیچھے سے چل رہا ہے, اس کو صرف بیان کیا. اگر میں بریلویت کو دیکھوں نا تو میں اشرف جلالی کو حق پہ مانتا ہوں. اگر میں سنیت کو دیکھوں اور کتاب و سنت کے منہج کو دیکھوں تو اشرف جلالی جو ہے خطا کے اوپر ہے. بریلویوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اشرف جلالی کے بارے میں بات کریں, کیونکہ وہ بریلویت کو لے کے چل رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے مزار سے بھی ان کے حق میں فتویٰ نکلا ہے. جتنے ہارڈ لائنر بریلوی ہیں سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو چند ایک لوگ ہیں نا, حنیف قریشی صاحب یا سین الدین شاہ صاحب اکا دکا یا ڈاکٹر طیب قادری صاحب ہیں. اوورآل جو ساری بریلویت ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑی بھی ہے. تو ختم ہو جائیں گی بریلوی تو ایسے. ہماری تو خواہش ہے کہ ختم ہو جائے, اور لوگ سارے فرقوں سے ختم ہو کے کتاب و سنت کے اوپر آ کے اپنے آپ کو مسلم کے. کیونکہ ایک صحیح ضمیر والا انسان تو کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں. ہم تو اندر سے بڑے خوش ہیں, بہت خوش ہیں. میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, ہم تو اس بات پہ پریشان. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ پہ یہ کھلے گا کہ بلنڈر ہی ہوتا ہے, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ایٹ لیسٹ اب بریلویوں کو تو پتا چل گیا نا کہ اعلیٰ حضرت امیر شام کے مسئلے میں غلط تھے, تو وہ جو میں ڈرل کرنا چاہتا تھا وہ تو ہو گیا نا, کہ اس کا مطلب پھر اعلیٰ حضرت باقی چیزوں میں بھی غلط ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ کے استاد اور میرے استاد, میں تو یعنی کتابوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, غلام رسول سعیدی صاحب نے انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس کے بعد ایک انہوں نے ڈرل تو کر دیا نا کہ اعلیٰ حضرت سے بھی مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. عبداللہ محدث دہلوی سے داڑھی کے مسئلے میں اختلاف کر کے انہوں نے ایک ڈرل تو کر دیا نا, تو میں سمجھتا ہوں ایک ڈرل ہے, اور بریلویوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ تو خود ایک جعلی روایت سناتے ہیں کہ اختلاف میری امت میں رحمت ہے, تو انجوائے کرو اس رحمت کو. یہ روایت تو جعلی ہے, لیکن میں تو اس رحمت کو انجوائے کر رہا ہوں کہ بریلویوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ دیکھ لو تمہارے اپنے فرقے کے اندر بھی کتنی دو ڈیفرنٹ رائے ہیں. لہٰذا آپ ذرا اپنا دماغ کھولو اور دیکھو کہ کتاب و سنت کیا کہہ رہا ہے. دونوں طرف بڑے بڑے علماء کھڑے ہوئے ہیں نا, تو کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا. جب ایک ٹھیک ہوگا نا تو جو غلط نکل رہا ہے نا وہ تمہارے فرقے کا امام ہے. یہ اشرف جلالی بھی بیسیکلی نقشبندی ہے, یہ شیخ احمد سرندی کا مرید ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ نقشبندی سلسلے میں ہے. اسی لیے اس نے افکار مجدیہ کا ذکر کیا ہے. افکار مجدیہ یہی ہے, ہاں وہ تو بہت ہارڈ لائنر ہے اس معاملے میں, اور مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے. سب سے پہلے یہ بات میں نے پروفیسر احمد فی اختر صاحب سے سنی تھی, وہ گجر خان والے, کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے نا, اس کو ہوا جس بندے نے دی ہے نا وہ شیخ احمد سرندی ہے. اس کے مکتوبات کے اندر زہر گھلا ہوا ہے شیعہ کے خلاف بہت زیادہ. آپ مکتوبات پڑھیں, آپ کو تو یہ جو تکفیری جماعتوں کا زہر نظر ہی نہیں آئے گا جو اس کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن یہ بات ہے حضرت علی کے لیے وہ اپنی تصوف کی لائن کی وجہ سے ایک عقیدت رکھتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا سنیت پہ اوورآل امبریلا رہتی ہے. ہاں حضرت علی کے بارے میں وہ بہت, جیسے مولانا روم نے وہ جو, حالانکہ ان کا سلسلہ تصوف حضرت ابوبکر سے مل رہا ہے, نقشبندی سلسلہ محمد بن ابی بکر, ہاں محمد بن بکر کے تھرو, لیکن حضرت علی کے بارے میں ان کی وہی احساسات ہیں جو ایک قادری اور چشتی کے ہوتے ہیں, بلکہ ان سے بڑھ کے ہی ہیں. لیکن امیر شام کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ جو امیر شام کے بارے میں بولے وہ دوزخ کے کتوں میں سے کتا ہے. اور یہی کہانی جو ہے آگے احمد بریلوی نے نقل کی, اور وہی یہ لوگ لے کے آج کل چل رہے ہیں.
یہ جو حاویہ والا ہے یہ عربوں میں ایک بڑی ایک عمدہ مثال ہے، لیکن میں یہاں دینا نہیں ہاں چاہتا، چھوڑ دیں.